اللہ مجھے میرے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور پھر کیوں نہ مانگے تیری چوکھٹ سے، تو اس ذات کا شہزادہ ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور جب ان کی دریا دلی دیکھی اور ان کے نوازنے کا انداز دیکھا، فرمانے لگے اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ارے بول دو بھائی، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی جسے بولنے میں ٹینشن ہو یہ پیسے لے جائے لیکن بولے ضرور، ہاں یہ تبرک ہے، ہمیں مل جائے یا تمہیں مل جائے، ٹھیک ہے، بولے ضرور۔ تو اس شہزادے کی آج بات شروع کرنے لگا ہوں۔ قاری صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی محبت پہ حاضری کا شرف ملا گئے۔ یقین جانیے بڑی مصروفیت ہے، رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ تک فرصت نہیں ہے ایک دن کی بھی، بس اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، جرت بھی دے، اور بس صاحبوں میں سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ قبلہ بس اب اٹھ کے تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ، ہاں اللہ سلامت رکھے، اور آپ لوگ بھی اٹھ کے نہیں جائیں گے تھوڑی دیر، اللہ سلامت رکھے۔ جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کے جا چکے ہیں، اور جو سننے آئے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے مت، یہ اب نہیں ٹوٹے گا، یہ اب نہیں ٹوٹے گا۔ ہم مائک رات دن ٹھیک کرتے ہیں، آپ کے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہوں گے، یہاں 365 دن میں کم سے کم 400 تقریریں کرنی رہتی ہے۔ خیر توجہ کیجئے، نقصان ہونا تو ہو گیا، اور غصہ تھوڑا کنٹرول میں رکھا کریں۔ ہاں ہو سکتا ہے کبھی شیر سے سوا شیر سے پالا پڑ جائے، کبھی زمینیں بیچ کے بھی پیچھا نہیں چھٹتا ہے۔ مہربانی کریں اور تھوڑا حساب سے بات کیا کریں۔ مجھ سے تکلیف پہنچی میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بس بہرحال مہربانی کریں، ہم مسلمان ہیں اور مصطفیٰ کے امتی ہیں، آپس میں پیار محبت سے بات کیا کریں۔ ذرا جھوم کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنجر کی زمین ہے، بستی ہے، لوگوں کا اصول ہے کہ وہاں کے سارے لوگ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جس بستی میں غریب نواز پیدا ہو، کوئی بستی ہمارے جیسی تو نہیں ہوگی نا، پھر وہ بستی بھی اللہ والوں کی رہی ہوگی۔ کتنی شان والے لوگ تھے، ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا تھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا۔ ہاں ہر انسان کا دستور تھا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک دن نا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو جو پہلے شخص کی آنکھ کھلی نا، اسے آسمان پہ سفیدی دکھائی دی۔ گھڑیاں آج ہیں، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، 800 سال پرانی بات کرنے لگا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ آسمان پہ سفیدی پھیلی، اس کی آنکھ نکلی، کہنے لگا افسوس آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جیسی وہ اٹھا دوسرا اٹھا، اس نے بھی سفیدی دیکھی، اس کو بھی یہی احساس ہوا کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھے، چوراہے پہ پہنچے، کہا کیا بات، کہا افسوس آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو صبح صادق ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، یہ روشنی صبح صادق کی ہے، اب تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہم نے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، لوگ درجہ بدرجہ ترتیب بترتیب اٹھتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، جب مسجد کی طرف آئے نا تو راستے کے اندر اللہ اکبر، میرے غریب نواز آپ کے والد گرامی سر سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ غریب نواز کے والد گرامی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کے چہرے دیکھے، دیکھ کے کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی کیا بتائیں، آج تہجد کی نماز نہ مل سکی۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھو فجر طلوع ہو چکی ہے، آسمان پر سویرے کے نشان نظر آ رہے ہیں، یہ سفیدی ہے، صبح صادق کی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے۔ کہا حضرت جی اگر فجر طلوع نہیں ہوئی ہے تو بتاؤ یہ آسمان پہ سفیدی کیسی ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، آج
آج میرے گھر کے اندر ایک شہزادہ پیدا ہو چکا ہے جس کی پیدائش کی وقت سے آسمان پر سفیدی ہے، اور کہا تم کیا جانو یہ آسمان تو کچھ بھی سفید نہیں ہے، اگر روشنی دیکھنی ہے تو غیاث الدین کے آنگن میں دیکھو، جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے ساری دیواروں سے نور چھن چھن کے برسنے لگ گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی، اتنے حسین تھے کہ آپ کے چہرے کا نور پورے گھر میں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین پیدا ہوئے۔ والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ سرتاج کہنے لگے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے کیا رکھیں؟ خاتون کہنے لگی میرے خواجہ غریب نواز کی امی نام تھا ام الورا، اور مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے تو پھر خواجہ پاک کے ماں باپ کا نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ ام الورا نام، مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کتنی پیاری بات ہے، ذرا دل پہ لکھنا۔ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا نام کیا رکھیں؟ کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ جب یہ بیٹا میرے شکم میں تھا نا، میرے خواب میں بڑے بڑے بزرگ آتے رہے اور کہا کرتے تھے خاتون اللہ تیرے شکم کو بھی حسن کرے، تیرے آنے والے بیٹے کو بھی حسن کر دے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے ایک بار کی نہیں ہے، بار بار کی بشارتیں ہیں۔ آپ مسکرائے، فرماتے پھر آج سے ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن۔ اصل نام کیا ہے؟ حسن نام ہے آپ کا، حسن سنجری۔ اللہ اکبر، وقت بدلا، وقت گزرتا گیا، باپ سے اپنے قرآن سیکھا آپ نے، اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، عمر شریف 14.5 برس کی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے ہٹا۔ اور یاد رکھنا لوگوں، جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بچپن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے۔ 14.5 سال کی عمر شریف والد کا انتقال ہوا، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ آپ کوئی سونے کے برتنوں والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں رب نے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے کسی امیر گھرانے میں نہیں بلکہ صابروں کے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیسے گھرانے میں؟ کچھ لوگ بولے، ذرا سارے بولو، کس گھرانے میں؟ صابر گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے حصے میں پنچکی اور ایک باغ آیا۔ آپ کیا کرتے تھے نا، باغ میں آپ بیٹھ جاتے، کام کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے بیٹھ جایا کرتے، پرندے آتے قرآن سنتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز 14.5 سال کی عمر کے بعد 15ویں سال میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے، خود بخود پنچکی چلتی جا رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ایک دن غریب نواز کے دل میں خیال آیا، موئن آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو سہی یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے، یہ چکی کیوں گھوم رہی ہے، آخر کون ہے جو باغ میں صفائی کرتا ہے، پتا ٹوٹ کے گرتا ہے اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، آخر صفائی کرنے والا کون ہے۔ آپ باغ کی طرف بڑھے اور جانے کے بعد کہا دوستو اپنے دوست سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا ہے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، تم ہو کون جو میرے باغ میں کام کرتے ہو۔ اتنا کہنا تھا، 4 چہرے نگاہوں کے سامنے آئے، بڑے عجیب چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا حضور ہم جنات میں سے ہیں۔ کہا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار جب آپ قرآن پڑھا کرتے ہو آواز اتنی پیاری ہے کہ ہم آپ کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضور آپ کو ہم کیا بتائیں، آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز اتنا بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو سنتے سنتے قرآن درست کر لیا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ کہا پھر یہاں صفائی کیوں کر رہے ہو؟ تو جنوں نے کہا تھا اے حسن بات یہ ہے ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، تلاوت آپ سے سیکھی ہے، اور جو سکھایا کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ تو حسن بات یہ ہے جب تک جیئیں گے تیرے خادم بن کے جیئیں گے، جب تک ہم رہیں گے استاد مانتے رہیں گے۔ یا معین اجازت دے دے، پڑھانا تیرا کام ہے، نوکری کرنا تیرے دروازے پہ ہم غلاموں کا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت غریب نواز کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے، بچپن میں ان کے نوکر جنات تھے، لیکن کسی کو انہوں نے ان سے ڈرایا نہیں۔ آج کچھ بھی نہیں ہوتا تھیلے میں، پھر بھی کہتا جن تابع ہے، زیادہ بولا تو گھر تباہ کر دوں گا تیرا۔ ہے کچھ بھی نہیں، اپنے پلے کچھ نہیں، دوسروں کے در بدر بھیک مانگ کے کھا رہا ہے، اور دعوے اتنے بڑے پتہ نہیں، 4 رکھتا ہوں تھیلے میں۔ سلیقہ سیکھ میرے غریب نواز کی چوکھٹ سے، عمر 14 سال ہے، نوکری جنات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، علم دین سیکھا آپ نے، علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اکبر، اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں، آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجذوب آدمی تھے، آپ کے باغ میں آئے، جیسی آ کے بیٹھے، میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، آ کے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھہر جائیے، ان مجذوب کو بٹھایا، آپ باغ میں گئے، پکے ہوئے انگور کا ایک گچھا لائے، لا کر کے رکھا، ایک ایک انگور دھو کے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں۔ آج کسی کے آم کے باغ میں قدم رکھ دینا، ہم نہیں جانی، اگر ٹانگوں پہ لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہہ کے گیا تھا۔ یہ آج کی کنجوسی ہے، اور ان کے گھر کی ثقافت دیکھو، ایک ہی باغ ہے، آکے کہا بیٹے بھوک لگی ہے، جو سب سے پکا گچھا تھا وہ لائے ہیں، ایک ایک انگور کھلاتے جا رہے ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا سنا آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا ہے۔ کہا کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے، میری ماں بھی سید ہے، ماں حسنی سید ہے، باپ حسینی سید ہے۔ اتنا کہا تھا، کہتے ہیں ٹھہر جائیے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ میں انگور تھا بزرگ کے، ٹھہر جاتا ہے ہاتھ، اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے۔ اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے تم نہیں جانتے ہو، جو میرے پیر و مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے، اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس امانت کے طور پہ رہے گی۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، کہا حضرت امانت کس کی؟ کہا میرے مرشد نے کہا تھا سنو، جب تم اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا، وہ خاندان سادات سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا۔ اتنا سنا غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا؟ فرماتے یہ تو تم جانو اور دینے والا جانے، پہنچانا میرا کام تھا۔ غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی ہے، کہا حضرت جی کھانا کب ہے؟ کہا ابھی کھا لو۔ میرے غریب نواز نے ایک لقمہ توڑا ہے، جیسی وہ لقمہ حلق کے اندر گیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچا دے، کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ اللہ وقت پر یہ جستجو بڑھ جاتی ہے۔ آپ پیر کی تلاش میں نیشا پور کی سرزمین پر پہنچے ہیں، وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دست ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مرید ہوئے ہیں، اب پیر و مرشد نے بٹھایا ہے، آپ کو عمل کرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو صحیح۔ غریب نواز بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا۔ آج تو ساگب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، کہتے ساگب آنکھیں بند کر کے کہتے دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے، دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے۔ ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے۔ نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے۔ ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو، 5 روپے دو ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ میرے امام مکان سے باہر نکلے، کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا، لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر۔ یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے، جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جملہ نہ کہہ۔ اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے۔ اس نے کہا پیسے 10 دیتا ہے تو دے ورنہ حویلی
पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं, ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है, अहमद रजा देने को हवेली दे देगा लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था, आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं, आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो, इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और दौड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं, कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए, मुस्तफा रजा को एक खराश तक नहीं आई है, आला हजरत को जलाल आया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था, फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया, कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत। वाह बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज